السلام علیکم ناظرین، شان ٹی وی کی خصوصی بات سروش کے ساتھ میں آپ کا استقبال ہے۔ ہم جغرافیائی سیاست کے علاوہ دنیا بھر کے سلگتے مسائل پر مسلسل گفتگو کرتے رہے ہیں اور شان ٹی وی کے ناظرین کو ہندوستان سمیت دنیا بھر کی جغرافیائی سیاست کے متعلق معلومات فراہم کرتے رہے ہیں۔ شان ٹی وی کی خصوصی بات میں آج کا ہمارا موضوع ابراہم اکارڈز ہے اور اس کی ابتدا امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی پہلی میعاد میں کیا تھا۔ سب سے پہلے ابراہم اکارڈز کے متعلق آپ کو بتا دیں، یہ ایسا معاہدہ ہے جس کے تحت مغربی ایشیا کے تمام مسلم ممالک سمیت دنیا بھر کے مسلم اکثریت والے ممالک کو اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات کو معمول پر لانے کا عہد لینا پڑ گیا اور اسرائیل کو تسلیم کرنا پڑے گا۔ سب سے پہلے ہمیں اس اکارڈز کے نام کو سمجھنے کی ضرورت ہے، پھر اس کے بعد اس کے ماباقی تفصیلات پر روشنی ڈالیں گے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے سال 2020 میں اپنی پہلی میعاد میں بڑی ہی شاطرانہ انداز میں اکارڈز کے نام کو ابراہم سے موسوم کیا، کیونکہ اسلام، عیسائیت، یہودیوں کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام کافی متبرک اور قابل احترام ہے، اور اسی بنیاد پر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اکارڈز کا نام ابراہم رکھتے ہوئے اسرائیل کے سفارتی تجارتی معاملات کو دنیا سے جوڑنے کی کوشش کی تھی۔ ابراہم اکارڈز جب 2020 میں توقع پذیر ہوا تب واشنگٹن ڈی سی میں سب سے پہلے متحدہ عرب امارات اور بحرین نے اس معاہدے پر دستخط کی، جس کے بعد دونوں ممالک کے درمیان اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات نہ صرف بحال ہوئے بلکہ اسرائیل نے دونوں ممالک کے ساتھ سیکیورٹی اور دفاعی معاملات میں بھی مدد کرنا شروع کر دیا اور کروڑہ امریکی ڈالرز کی متحدہ عرب امارات اور بحرین میں سرمایہ کاری کرنی بھی شروع کر دی۔ دونوں ممالک کے معاہدے کرنے کے فوری بعد موروکو اور پھر سوڈان بھی اس فہرست میں شامل ہو گیا۔ جن ممالک نے اکارڈز پر رضامندی کا اظہار نہیں کیا، ان کے ساتھ دوستانہ تعلقات کے حوالے سے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے دھمکی آمیز پیغامات کا سلسلہ بھی چلا۔ پھر امریکہ میں صدارتی انتخابات عمل میں آئے اور ڈونلڈ ٹرمپ کو مذکورہ انتخابات میں شکست کا سامنا ہوا۔ جو بائیڈن حکومت نے اقتدار سنبھالا اور ریپبلکن پارٹی کو بدترین شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ بہرحال ٹرمپ نے دوسری میعاد کے انتخابات میں جیت حاصل کی اور پھر ساری دنیا پر ٹرمپ کے قہر کا اثر آسانی کے ساتھ دکھائی دینے لگا۔ خیر، ہم ٹرمپ انتظامیہ کی کارکردگی پر بات کرنے کے بجائے ابراہم اکارڈز کی طرف لوٹتے ہیں۔ ایک ایسے وقت میں جب 90 سے زیادہ دن ایران، امریکہ اور اسرائیل کے مابین جنگ کو شروع ہوئے ہو گئے، اسی دوران ڈونلڈ ٹرمپ نے دوبارہ ابراہم اکارڈز کی بات چھیڑ کر دنیا بھر میں مسلم ممالک کو پھر ایک مرتبہ ابراہم اکارڈز پر دستخط کرنے کے لیے مجبور کرنا شروع کر دیا۔ حال ہی میں ٹرمپ نے اپنے ایکس اکاؤنٹ پر ایک پوسٹ کے ذریعے ساری دنیا کو یہ جانکاری دی کہ ابراہم اکارڈز کے متعلق مسلم اکثریت والے ممالک سے بات چیت کا سلسلہ بدستور جاری ہے، جبکہ مسلم اکثریت والے ممالک کی جانب سے اس خصوص میں اب تک کوئی تفصیلات سامنے نہیں آئے ہیں، مگر مغربی ایشیا میں حالات کشیدگی کا شکار ہو رہے ہیں۔ امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے ایران پر حملوں کے سبب مغربی ایشیا میں حالات مزید ابتر ہوتے جا رہے ہیں۔ امریکہ نے ایرانی بندرگاہوں کی ناکہ بندی کرتے ہوئے ایران دوست ممالک کے لیے خام تیل اور دیگر سامان کی رسد پر روک لگا دی ہے، تو دوسری جانب آبنائے ہرموز کو بند کرتے ہوئے مغربی ممالک کو بھی خام تیل، پیٹرولیم مصنوعات، LPG گیس کی قلت سے دوچار کر دیا۔ ایران اور امریکہ کے درمیان امن مذاکرات ہر دن ایک نیا موڑ اختیار کرتے رہتے ہیں۔ اسی بیچ ڈونلڈ ٹرمپ نے پھر ایک مرتبہ ابراہم اکارڈز کو موضوع بحث لا کر کھڑا کر دیا اور سارے معاملے کو پیچیدہ بنا دیا۔ ہماری گفتگو کے آخری حصے میں ہم ابراہم اکارڈز اور عرب ممالک کے خدشات پر بات کرتے ہوئے اپنی گفتگو کو اختتام پذیر کریں گے۔ ناظرین، جیسا کہ میں نے اپنی گفتگو کے پچھلے حصے میں کہا تھا کہ ٹرمپ نے سوشل میڈیا پوسٹ کے ذریعے بتایا کہ وہ ابراہم اکارڈز کے متعلق مسلم اکثریت والے ممالک سے بات کر رہے ہیں۔ تو ناظرین، جن ممالک سے ٹرمپ نے بات کی ہے ان میں متحدہ عرب امارات تو پہلے سے ہی تھا، اکارڈز کا وہ حصہ بنا ہوا ہے جس نے 2020 میں ہی اسرائیل سے سفارتی تعلقات کو بحال کر چکا تھا، مگر سعودی عربیہ،
ترکی، پاکستان، مصر اور بحرین، قطر، سوڈان سے ٹرمپ نے بات کی ہے، مگر سوڈان، قطر، متحدہ عرب امارات کو چھوڑ کر تمام ممالک اب کسی دوسرے ملک پر انحصار کرنے کے بجائے خود اپنی دفاعی نظام کو مضبوط بنانے کی فراق میں لگے ہوئے ہیں۔ عرب ممالک بالخصوص سعودی عرب ابراہم اکارڈز کے بجائے ذاتی طور پر اپنی دفاعی نظام کو مضبوط بنانے کی منصوبہ سازی میں مصروف ہو گیا ہے، اور اس کی اصل وجہ امریکہ، اسرائیل اور ایران کے مابین جنگ ہے۔ جب کبھی امریکہ کی جانب سے ایران پر حملہ کیا جاتا ہے تو جوابی کارروائی میں ایران نے ان عرب ممالک پر حملہ کر رہا ہے جہاں پر امریکی فوجی ٹھکانے موجود ہیں۔ عرب ممالک کے لیے تناؤ کا مسئلہ عرب ممالک میں موجود امریکی ٹھکانے بنتا جا رہا ہے۔ ایسے میں پاکستان نے تو ابراہم اکارڈز پر دستخط کرنے سے صاف انکار کر دیا ہے، حالانکہ امریکہ اور ایران کے مابین ثالث کا رول بھی پاکستان ادا کر رہا ہے، مگر جہاں ابراہم اکارڈز پر دستخط کی بات ہے تو یہ پاکستان کے لیے قابل تنقید نہیں ہے۔ ایسے میں پاکستان نے تو ابراہم اکارڈز پر دستخط کرنے سے صاف انکار کر دیا ہے، حالانکہ امریکہ اور ایران کے مابین ثالث کا رول بھی پاکستان ادا کر رہا ہے، مگر جہاں پر ابراہم اکارڈز پر دستخط کرنے کی بات ہے تو یہ پاکستان کے لیے قابل تقلید اقدام نہیں ہوگا۔ دوسری جانب سے ترکی اور دیگر مسلم ممالک نے بھی اپنا موقف واضح نہیں کیا ہے۔ ناظرین، یہ تھا فی الحال زیر بحث ابراہم اکارڈز پر شان ٹی وی کا خصوصی پروگرام۔ شان ٹی وی کی خصوصی بات سروش کے ساتھ میں بہت جلد ایک نئے عنوان اور جغرافیائی سیاست پر مشتمل گفتگو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے سید یعقوب سروش اور شان ٹی وی کی ساری ٹیم کو دے اجازت۔ خدا حافظ۔